ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین اللہ رب العالمین کے گھر، اللہ کی مسجدیں تعمیر کرنے کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں، وہ تو ان کو ڈھانے کے بارے میں سوچتے۔ اسی وجہ سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر کے آیا خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں چند دنوں سے جو سب سے معزز، سب سے محترم مسجد ہے اس دنیا کے اندر تیسرے نمبر پر، اس مسجد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس مسجد کو اپنے قبضے میں اور اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مسجد میں نمازیوں کو گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے، اس مسجد کے اندر جانے والے معصوم اور ننھے ننھے بچوں کو کے سینے کو گولی سے چھلنے کر دیا جا رہا ہے، ماؤں سے جدا کر دیا جا رہا ہے، باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے آنسو بہا کے بلک رہے ہیں کہ مسلمانوں تم کہاں ہو، تمہارے جاگنے پر ہمارے یہ بچے انشاءاللہ زندہ رہتے ہیں، تمہاری جو ہے غیرت کہاں چلی گئی ہے۔ آج مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں دھیرے دھیرے ہونے کے قریب ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کے اس ناپاک عزائم کو اللہ تعالیٰ ناکامیاب کرے، اللہ رب العالمین ان کے جو عزائم اور مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا کر دیں، اس میں کبھی کامیابی نہ عطا کرے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، مساجد کی تعمیر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اسلام کے اندر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے شریعت اسلامیہ نے مسجد کے وجود کو بہت اہم تصور کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہ، شہروں کے اندر سب سے محبوب چیز یعنی سب سے محبوب جگہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو اس شہر کی مسجد پسند ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہ، اللہ کے نزدیک شہروں میں سب سے محبوب جگہ اگر کوئی پسند ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے اسواقھا تو اس شہر کے بازار ہے۔ اس وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مساجد میں تعداد زیادہ رہنا چاہیے، چاہے وہ عورتوں کی ہو چاہے وہ مردوں کی ہو، دونوں کی تعداد مسجدوں کے اندر رہنی چاہیے، وہاں کے جو فیوز و برکات ہیں اس سے مستفید ہونے کے لیے، یعنی مردوں کے لیے بھی مسجد کے دروازے کھلے رہیں اور عورتوں کے لیے بھی مسجد کے دروازے کھول کر کے رکھیں۔ لیکن اس کا الٹا ہے، سب سے زیادہ تعداد بازاروں میں مردوں کی بھی دکھائی دیتی ہے، عورتوں کی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارا تعلق مسجدوں سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ان 7 خوش نصیبوں میں سے ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا، نماز کے انتظار میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے اندر جو خیر و برکات ہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے انتظار کرے، بیٹھا رہے مسجد کے اندر، وہاں علم دروس اور حلقات ہوتے ہوں، یا اسی طرح سے صبح و شام کے جو درس قرآن درس حدیث ہوتا، نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر کے وہاں بیٹھا رہے سننے کے لیے، اس کا دل مسجد سے اٹکا رہے تو اللہ رب العالمین اسے آخرت میں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سب لوگ سائے کے لیے پریشان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص بھی بڑا محبوب ہے، اور یہ جگہ بھی اللہ رب العالمین کو بڑی محبوب ہے۔ اسی لیے جب اتنا مقام اور مرتبہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی فضیلت بیان فرمائی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے شہروں کے اندر مساجد کی تعمیر پر، اس کے آباد کرنے پر خصوصی توجہ دیں، خاص طور سے وہ مسلمان جنہیں اللہ رب العالمین نے وافر مقدار میں مال عطا فرمایا ہے، کئی کئی بلڈنگوں سے ان کے کرائے آ رہے ہیں، کئی کئی سائٹیں ان کی چل رہی ہیں، اور اپنے بچوں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد ان کے پاس لاکھوں بچ جاتا ہو، ان کے لیے سب سے بہترین مصرف ہے کہ ان مساجد کی تعمیر کاری میں حصہ لیں، جہاں مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں یا مسجدوں کی تعمیر میں جو کچھ کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھیں، اور پھر اس کے آباد کرنے کے لیے کچھ بھی رکاوٹیں بن رہی ہیں تو تم
ذریعہ بنے، ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد، کوئی بھی مسجد تعمیر کی، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، کمفحص قطعۃ، پرندے کے گھونسلے کی مانند، یعنی چھوٹی مسجد بھی تعمیر کی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر مسجد کی تعمیر اور جنت کے اندر محل کا حاصل کرنا ہے۔ تو ہم اگر دنیا کے اندر مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، مساجد کی آباد کاری میں حصہ لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کے اندر گھر بنائے، اس کا ڈھانچہ تیار کیجیے، عمارت اور بلڈنگ تیار کیجیے۔ ابھی آپ نے سنا مسجدوں میں آ کر کے لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، لا لگاتے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مسجد کی تعمیر کرنا یہ ان کاموں میں سے ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام گنائے، انہیں میں سے ایک کام یہ گنایا او مسجدن بناہ، یا اس آدمی نے مسجد کی تعمیر کی ہو تو اسے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا تعمیر مسجد میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے مسجد کے اس کے بعد آباد کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ مسجد بنا لی ہم نے لیکن وہ مسجد ویران ہے، خالی ہے، تو پھر اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آئے گا۔ اسے آباد کرنے کی کوشش کریں۔ محلے کے جو لوگ ہیں، آس پڑوس کے جو لوگ ہیں، اپنے گھر کے قریب جو مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر صحیح دینی تعلیم دی جا رہی ہے تو اس مسجد کو ترجیح دیں، اس مسجد کے قریب آئے اور اس مسجد کو اپنے لیے نماز گاہ بنائیں، اس مسجد کو اپنے لیے عبادت گاہ چن لے اس مسجد کو۔ اور مساجد کے اندر جو سب سے قدیم مسجد ہے ان مسجدوں سے اپنا تعلق رکھے، یعنی محلے کی پرانی جو مسجد اس مسجد سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے۔ اس کے آباد کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے آباد کرنے میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہاں نماز قائم کرنا ہے، شرک و بدعات کو مٹانا، توحید کے فروغ کرنا اور اس کے بعد نمازیں قائم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو آدمی اذان کی آواز سنتا ہے اور مسجد کو حاضر نہ ہوتا ہے تو بغیر عذر شرعی کے گھر میں اس کی نماز نہیں، عذر شرعی اس کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نابینا جن کا نام عبداللہ ابن مکتوم، حدیث سن کر کے حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں، میں نابینا آدمی ہوں، راستہ جو ہے کیچڑ زدہ ہے اور پر خطر بھی ہے، مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، میرا کوئی مرافق نہیں ہے جو مسجد تک میری رہنمائی کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے اجازت دے دی، بعد میں جب وہ جانے لگے تو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اذان سنتے ہو؟ بہرے نہیں ہونا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن مکتوم نے کہا نعم یا رسول اللہ، اذان تو سنتا ہوں، الحمدللہ کانوں کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی ہے، آنکھوں کی بصارت سے بچی ہے، نابینا آنکھوں سے ہوں، کانوں سے بہرا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تم اذان کی آواز سن کر کے مسجد کے اندر آؤ، یعنی نابینا آدمی کے لیے بھی عذر نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر نماز پڑھے۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں گھر کے اندر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مسجدوں کے تعاون میں الحمدللہ بہت آگے رہتے ہیں، اس کی فضیلت، اس کا مقام الگ ہے اور اس کا ثواب الگ ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جب آپ نے مسجد تعمیر کر دی ہے تو اس مسجد کو بھرنے کی کوشش کیجیے، اس مسجد کو ویران مت کیجیے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات، گھروں کے اندر وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان کے ساتھ مسجد نہیں آتے ہیں وہ لوگ۔ کتنی ایسی دکانیں ہیں مسجد کے اطراف میں، خود مساجد کے ارد گرد مسجد کی بلڈنگ کے اندر وہاں کے مصلی جو اذان سن کر کے دکان چلانے میں مصروف ہوتے ہیں مگر مسجد کے لیے، مسجد کے اندر نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر کہ دکانیں ایسے وقت میں انہیں بند کر کے تعاون کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھو، جتنی دیر آپ نے اللہ کی خاطر اپنی دکان کو بند کیا ہے اور مسجد کے اندر آپ حاضری دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ سے روزی کا وعدہ کیا ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاشنے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ یہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کا جو وقفہ آپ نے نماز کے لیے رکھا ہے، اپنی دکان کو بند کیا ہے
و برکت عطا فرمائے گا. لیکن شیطان ہمیں بہکایا رہتا ہے، ایسے موقع پر موٹے موٹے کسٹمر بھیجتا ہے اور پھر ہوتا کبھی ایسا ہے کہ صرف بھاؤ بھاؤ کر کے وہ لوگ نکل جاتے ہیں. اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، بس اشارہ ضروری ہے اور ایسے حساس لوگوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے. دنیا کے معاملے میں اتنے حساس ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے دین کے معاملے میں وہ بیوقوف بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جس معاملے میں بیوقوف بن رہے ہیں وہی معاملہ ان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت میں ذلت اور رسوائی سے بچانے کا ذریعہ ہے. ایسے لوگوں کو اپنی دکانیں بند کر کے، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ مساجد کے اندر خواتین مسجد میں تشریف لاتی رہتی ہیں، دکانوں میں بیٹھے نظر گڑائے ہوئے مسجد کے دروازے پر ٹک ٹکی بات کر کے بیٹھے رہتے ہیں. تف ہے ایسے لوگوں پر، تف ہے ایسے لوگوں پر. ماں بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال کریں. ہم اگر اپنی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کوئی غیر نہیں آئے گا ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال کر. مسجد کی آباد کرنے کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسجد کی دیواروں کو، مسجد کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا نقصان نہ کریں. ان میں سے کوئی بھی چیز جو ٹوٹنے نہ پائے. اس کی ایک ایک چیز قوم کی امانت ہے، لہٰذا اس امانت کا خیال کریں. جو ذمہ دار ہے مساجد کے، مکمل طور سے اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. قیامت کے دن کہیں اللہ رب العالمین آپ سے پوچھنا بیٹھے. مساجد کے اندر امام ہے، مؤذن ہے، سب کے سب ذمہ دار ہیں، امین ہیں. ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے. آباد کاری کے اندر نماز پڑھنا سب سے اہم ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں بشر المشائین فی الظلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف آنے والوں کے لیے قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو. یہ بشر المشائین پیدل چل کر کے جو اندھیرے میں مسجد کو آتے ہیں، کیا کرنے آ رہے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز ادا کرنے، عشاء کی نماز ادا کرنے. جو لوگ نمازوں کو ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن انہیں نور، مکمل نور کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے مکمل نور عطا فرمایا. یہ مکمل نور کیا ہے؟ پل صراط پر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، آدمی پریشان ہوگا کہ میری کوئی نیکی ایسی مل جائے جس کی روشنی میں میں پل صراط کو پار کر جاؤں. اندھیرا ہوگا وہاں پر، نیکیاں جمع کرنے والوں کے پاس نور ہوگا اور منافقین ان سے مانیں گے کہ ہمیں ذرا نور دے دیجیے آپ کا. تو لوگ کہیں گے انظرونا، پلٹ جاؤ اسی طرف جہاں سے ہمیں نور ملا وہیں سے تم بھی لے آؤ. وہ پلٹنا چاہیں گے دھڑام سے نیچے گر جائیں گے. لیکن جن کے پاس نور ہوگا وہ پل صراط جو پال سے بھی زیادہ باریک ہے، اندھیرے میں اس پل صراط پر بالکل پار ہو جائیں گے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مرحلہ آسان بنا دے. تو میرے بھائیوں، جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پنج وقتہ نمازوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، جو آدمی گھر سے نکلتا ہے مسجد کو آتا ہے تو ایک قدم جو اٹھاتا ہے اور ایک قدم جو زمین پر رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک قدم کے بدلے اس کے لیے ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں. لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ مسجد کی طرف آنا جانا لگائے رکھیں، یعنی مسجد سے رشتہ برقرار رکھیں. اسی طرح سے مسجد میں جو آدمی باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور تنہا گھر کے اندر اکیلے نماز ادا کرتا ہے، دونوں نمازوں کے ثواب میں فرق 20 سے زیادہ گنا، بعض روایتوں میں 27 گنا اس کی نماز اس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے سے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی آدمی کی نماز تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز سے بہتر ہے. 27 گنا. تو تنہا آپ نماز نہ پڑھیں، جماعت کا خیال رکھیں. جماعت کے اوقات کے لیے آپ نے الحمدللہ ایسی ایسی گھڑیاں جو دنیا میں ایجاد ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں منٹ سیکنڈ سب بتاتی ہیں، اس میں نوٹ کر لیں. اور اس سے بھی زیادہ سہولت ہے، نماز اپلیکیشن ہے، اس کے ٹائم کا اپلیکیشن ہے، سب کچھ آپ کی مسجد میں اس کی سہولت ہے. ہر کوئی اپنی موبائلوں کے اندر پتہ لگا سکتا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر ہمارے ایریا کی جو اہل حدیث مساجد ہے، ان مساجد کے اندر کس مسجد میں کب جماعت کا وقت ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی مسجد کے اندر یا جس مسجد کو آپ اپنے لیے چن لیے ہیں اس مسجد کی نماز کے اوقات کا بھی آپ پتہ لگا کر کے جماعت میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس میں سستی اور کاہلی نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو جو سستی کاہلی سے گھروں میں رہ جاتے تھے، جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے، آگ سے جلانے کا ارادہ کیا. نماز چھوڑتے نہیں تھے لوگ، صرف سستی کاہلی سے نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے، آگ سے جلانے کا ارادہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آگ کا عذاب صرف اللہ
सलककुम फी सक़र, अरे भाई बताओ तुम जहन्नम में कैसे चले गए? मेरे साथ उठना बैठना होता था, सारा कारोबार मेरे साथ, सुबह से शाम मेरे साथ, फिर तुम जहन्नम में, जन्नत में कैसे? तो कहेगा असल में तुम उसी मजलिस से उठ के चले जाते थे नमाज के लिए और मैं वही बैठा रहता था, मोबाइल में बिजी रहता था। लम नकुन मिनल मुसल्लीन, मैं नमाजियों में से ना था, मैं नमाजी नहीं था, इस वजह से मैं जहन्नम में चला है। आज आदमी नमाज को बहुत मामूली समझता है। इसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नती और जहन्नमी होने का अल्लाह ताला फर्क कर लिया कि जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है। लिहाजा नमाज पढ़ना गोया जन्नत में जाने की एक अलामत है, और नमाज पढ़ने के साथ साथ नमाज के जो तकाजे हैं उस पर मुकम्मल खरा उतरना चाहिए हमें, क्योंकि नमाज बेहयाइयों बुराइयों से रोकने वाली। नमाज पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर बदअखलाकियां नहीं आनी चाहिए, हुक्म पे मुआमलात में डंडी नहीं मारना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए, हर मामले में हमें सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, अपने निगाहों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना चाहिए, और इसी तरह से जिनकी भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद होती तमाम की जिम्मेदारियों को हमें अदा करना चाहिए। इसी तरह से मसाजिद की आबादकारी में एक अहम चीज ये है नमाज के अलावा कि यहाँ कुरान की तालीम हो तो उसके अंदर शरीक होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज्तमा कौम फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम, जो कौम भी अल्लाह के किसी घर में जमा हो करके अल्लाह के किताब की तिलावत करती, आपस में उसे पढ़ने के लिए दूसरे के साथ मुज़ाकरा करती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं नज़लत अलैहिमुस सकीना, ऐसी जमात पर सकीनत नाज़िल फरमाता है, व ग़शियतहुमुर रहमा, उन पर अल्लाह ताला की रहमत ढांप लेती है, व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइका उन्हें घेर लेते हैं। और चौथी फजीलत क्या है? व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, अल्लाह ताला ऐसे लोगों का तज़किरा फरिश्तों में करता है। आज सुबह में फजर की नमाज के बाद दर्स होता है, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज के बाद इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह दर्स हदीस होता है। देखा यह जाता है कि जैसे सलाम फेरा जाता है, अस्कार भी नहीं पढ़ते कि उठ के फौरन भागना शुरू कर देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला के कुरान की आयतें पढ़ करके बताई जाती है। आपको क्या सबूत देना चाहते हैं कि आपको बहुत पता है, आपको बहुत ज्यादा मालूम है? याद रखिए, यह आपका भाग जाना बहुत बड़ी आपके लिए महरूमी है और बहुत सारे खैर बरकत से आप महरूम हो रहे हैं। दूसरी चीज, भाग करके बगैर किसी शरई उज़्र के उठ जाना वहां से, शरई उज़्र के बगैर उठ जाना वहां से, कुरान की तौहीन कर रहे हैं आप, और इसी तरह से हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं आप। कहते हैं कि हम अपने नबी की तौहीन नहीं करते, ये सारी चीजें की हदीस पढ़ी जा रही है, सुनाई जा रही है, उसमें आप सुनना नहीं या उठ करके बीच में से भाग जाना मजलिस के आदाब के खिलाफ है। लिहाजा बगैर शरई उज़्र के अगर कोई आदमी भागता है तो याद रखिए कि वो बहुत सारे खैर बरकत से महरूम हो रहा है। इसलिए नमाज मस्जिदों की आबादकारी में एक हिस्सा ये भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा मसाजिद में बैठ करके इल्म दीन सीखा करते थे। और हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हम सुफ़ा में जमा थे, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन आदमी है जो इस बात को पसंद करे कि सुबह सवेरे वादी मुतहान में या वादी अकीक में जाए और वहां से दो मोटी ताजी ऊँटनियां पकड़ कर ले आए? तो सारे सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ये बात तो हम सबको पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला यग़दु अहदुकुम इलल मस्जिद, तुम में से कोई क्यों नहीं मस्जिद की तरफ जाता है, फ़यअलम औ यक़रा, सुबह सवेरे मस्जिद क्यों नहीं जाता है, वहां जाकर के इल्म दीन सीखे, और यक़रा या कुरान की आयतें, दो आयतें ही तिलावत करे, खैरुन लहू मिन नाक़तैन, तो वो उन दो मोटी ताजी ऊँटनियों से बेहतर है। यानी मस्जिद में आकर के फजर की नमाज पढ़े, नमाज के बाद दो आयत ही सही कुरान की तिलावत करें अगर आप, तो अल्लाह ताला उन दो आयतों के बदले आपको दो मोटी ताजी ऊँटनियों के बराबर सवाब अता, उनसे भी बेहतर सवाब अता फरमाए। और सलासन या तीन आयतें पढ़े तो तीन मोटी ताजी ऊँटनियों से बेहतर है, चार आयतें पढ़े तो चार मोटी ताजी ऊँटनियों से बेहतर है। कुरान मजीद की तिलावत मस्जिद में करना आकर के ये बाहर जो है ऊँटनियां मिल जाना उससे कहीं बेहतर है। ऊँटनियां तो हमें मिलने से, अगर हम चाहते हैं इसका सवाब तो आइए मस्जिद के अंदर बैठ करके
اور نماز کے بعد تو 4 آیتیں ہی صحیح قرآن مجید پڑھیے آپ اذکار سے فارغ ہونے کے بعد، جب بھی فارغ وقت ملے کچھ نہ کچھ قرآن کھول کر کے پڑھ لیجیے۔ ماشاءاللہ مسجد کے دائیں طرف بائیں طرف دیواروں میں شیلف بنے ہوئے ہیں، قرآن بھرے پڑے ہیں، گرد و غبار سے اٹتے رہتے ہیں۔ مسلمان کو اسے اٹھانے کی اور اس کی دھول جھٹک کر کے اسے تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، مساجد کی تعمیر میں یا اس کی آباد کاری میں ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم ریاض الجنہ سے گزرو فارتعوها، تو اسے چڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ما بین بیتی و منبری من ریاض الجنہ، جو میری گھر اور میری جو ہے مصلی کے قریب ہے، میرے منبر کے قریب ہے، وہ جگہ ریاض الجنہ میں ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی مسجد ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو، اللہ کے گھروں کو جنت کا باغ قرار دیا، تو آپ نے فرمایا فارتعوها، وہاں چڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اس کے چڑھنے سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر وغیرہ یہ سب بیان کرو مسجد میں بیٹھ کر کے۔ پتہ چلا مسجد کے اندر دنیا میں گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے، مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، مسجد کے آباد کرنے پر ہمیں زیادہ سے زیادہ مدد اور تعاون کرنا چاہیے، اس کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے، اور اسی طرح سے مساجد کے اندر مصلیوں کی سہولت کے لیے ذمہ داروں کو ہر ممکن جو ہے وسائل اور سہولت فراہم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، مساجد کے درجات اور مراتب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 مسجدیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جن کی طرف آپ سفر کر سکتے ہیں، یعنی زیارت کی نیت سے آپ رخت سفر کر سکتے ہیں۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، آپ نے فرمایا مسجد ھذا، میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، دوسری مسجد مسجد حرام ہے، اور تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ ان 3 مسجدوں کی طرف زیارت کی نیت سے آپ سفر کر سکتے ہیں، رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا مسجد نبوی کے اندر، یعنی میری اس مسجد میں مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، مسجد اقصیٰ میں 500 نماز کے برابر ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درجہ بندی کی۔ اس کے بعد جو مسجد جس قدر بڑی ہو، عظیم ہو، جس کے اندر جس قدر مصلی جمع ہوتے ہیں توحید پر، اس حساب سے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس کے مراتب کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً مسلسل 6 دنوں سے مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، غزہ پٹی ہو یا فلسطین کے اندر کا علاقہ ہو، یہاں یہودیوں نے جو ہے سازش رچ کر کے حماس کو اپنا حربہ بنا کر کے مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ جو نبیوں کا مسکن اور مدفن رہا ہے، وہ مسجد اقصیٰ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا، وہ مسجد اقصیٰ آج یہودیوں کے قبضے میں ہونے جا رہے ہیں۔ آج یہود اس پر قبضہ کرنے کے لیے مکمل کوشش کر رہے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے۔ برکت کیا ہے؟ یہاں کثرت سے انبیاء آئے اور یہی کثرت سے انبیاء مدفون ہوئے۔ وہ مسجد اقصیٰ جہاں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی معراج پر جانے سے پہلے اس روئے زمین پر امامت کی ہے، وہ مسجد اقصیٰ کے لوگ اور وہاں کے فلسطینی، خصوصاً غزہ پٹی کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان لوگوں پر حماس کو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی سنگٹھن ہے۔ میرے بھائیوں، نام سے دھوکہ نہ کھائیں، نام سے دھوکہ نہ کھائیں۔ حماس کوئی اسلامی سنگٹھن نہیں ہے، یہ یہودیوں کا اپنا تیار کیا ہوا شیعوں رافضیوں کا جنم کردہ ایک لابی اور تنظیم ہے جو فلسطینی مظلوم مسلمانوں کو گاہے بگاہے بغیر تیاری کے ان پر حملہ کرتا رہتا ہے، اور ایک ذریعہ بنتا ہے کہ فلسطینیوں نے جو ہے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، فلسطینیوں نے غزہ کے رہنے والے لوگوں نے جو ہے مظلوم یہودیوں پر حملہ کیا ہے، یہ بتا کر کے پھر فلسطینیوں پر حملے کا جواز پیدا کیا جاتا ہے۔ اور آج دیکھیے آپ تقریباً 12 یا 1250 لوگ جو ہے
ہو گئے، شہید ہو گئے ہیں۔ 3.5 لاکھ لوگ سے زائد لوگ بے گھر ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہے زخمی حالت میں پڑے ہوئے، دوا علاج کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ ایسے موقع پر ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا جو ہتھیار ہے، سب سے بڑا جو ہتھیار ہمارے پاس وہ دعا کا ہتھیار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر کے موقع پر جب اپنی تعداد کو پلٹ کر دیکھا کہ تقریباً 300-350 کی تعداد ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، 1000 کفار کا لشکر ہے، ہم ان سے مقابلہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، نہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ماری گئی تو اس روئے زمین پر اللہ تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم بھی اسی طرح کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین فلسطین کو اور مسجد اقصیٰ کو ان غاصب یہودیوں کے ظلم و ستم سے اللہ رب العالمین آزاد فرما دے۔ اللہ رب العالمین وہاں کے کمزوروں پر جو بھی مصیبتیں، جو بھی میزائلیں یا جو بھی بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں، جس قدر خطرناک سے خطرناک گولہ بارود اور ایٹمی بم کو استعمال کیا جا رہا ہے تہس نہس کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین یہ تمام چیزیں انہی کے گلے میں لوٹا دیں۔ جو لوگ بھی سازش کر کے اس جنگ کو بھڑکا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام کر کے ان کے گھروں میں، ان کی گردنوں میں پلٹا دے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ اللہ غیبی مدد فرما مظلوم نہتے فلسطینی مسلمانوں کی۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی تو مغفرت فرما۔ جو معصوم بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کا بن جا، ماما بن جا، ان کی غیبی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین تو ان کا سہارا بن جا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر جمیع اعداء الدین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہم حرر المسجد الاقصى من یہود الغاصبین۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین۔ اللہم تقبل دعاءنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا